السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول کوئی لمحہ گلاب ہو کی قسط نمبر 22 جو کہ تحریر ہے نگہت عبداللہ کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ میں پلیز کمنٹ بھی ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ میرے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے اور میں آپ کے لیے مزید اسی طرح کے اور ناولس لاتی رہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بیگم صاحبہ، اخباروں میں اشتہار تو آپ لگوا ہی چکی ہیں، اگر باقاعدہ رپورٹ درج کروا دیں تو مجھے کارروائی میں آسانی ہوگی۔ ایس پی جنید خان نے کہا تو بیگم آفندی قصداً عاجز سی ہو کر بولی، نہیں خان صاحب، مجھے کورٹ کچہری کے چکروں میں نہیں پڑنا۔ پھر آپ بتائیں میں کیا کروں؟ بغیر کورٹ سے ریمانڈ حاصل کیے میں کسی پر زیادہ سختی نہیں کر سکتا، اور وہاں میں نے ایک اور کیس بنا کر آپ کی بہو بیگم کے کزن اعظام کو اریسٹ کر لیا تھا۔ جنید کی بات ابھی جاری تھی کہ بیگم آفندی نے بے صبری سے بات کاٹ دی۔ پھر کیا بیگم صاحبہ، وہ تو بہت شریف آدمی ہے، آپ کو ان پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ جنید خان نے کہا تو وہ ناگواری سے بولی، میں نے اس پر شبہ تو نہیں ظاہر کیا تھا، بلکہ جو حقیقت تھی وہی بتائی تھی۔ میری بہو نے جانے سے پہلے اسے فون کیا تھا۔ بہرحال کیا وہ ابھی بھی آپ کی حراست میں ہے؟ جی نہیں، ان کے لیے اگلے دن ہی ڈی سی صاحب کا فون آ گیا تھا، جنید خان نے بتایا تو وہ بولی، اچھا اتنی سورس ہے اس کی، کیا کرتا ہے؟ پتہ نہیں جی، میں نے زیادہ انکوائری نہیں کی تھی، اگر آپ باقاعدہ رپورٹ… نہیں خان صاحب، ابھی آپ اس معاملے کو یہیں روک دیں، میں اس ہفتے لندن جا رہی ہوں، جب واپس آ جاؤں گی تب دیکھیں گے۔ بیگم آفندی نے منع کرتے کہا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، جیسے آپ کی مرضی، میرا بیٹا وہیں مدفون ہے۔ بیگم آفندی نے خود ہی کہا، جب اس کی یاد بہت ستاتی ہے تو میں وہیں چلی جاتی ہوں۔ ادھر جب سے اس کی بیوی لاپتہ ہوئی ہے، وہ ہر روز میرے خواب میں آتا ہے، بہت محبت کرتا تھا وہ اس سے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میں شری سے کیا کہوں گی؟ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ حوصلہ رکھیں بیگم صاحبہ، آپ تو ماشاءاللہ بہت باہمت خاتون ہیں۔ جنید خان یہی کہہ سکا۔ بیگم آفندی کچھ دیر خاموش رہی، یوں جیسے خود پر قابو پا رہی ہوں، پھر اسے دیکھ کر بولی، ٹھیک ہے خان صاحب، میں پھر لندن سے واپسی پر آپ سے رابطہ کروں گی۔ جی بہتر۔ جنید خان اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگا، آپ کو اندازاً کتنے دن لگیں گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتی، جب شہری آنے دے گا تبھی آؤں گی، انہوں نے کہا تو جنید خان کو ان کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ کچھ بولا نہیں، البتہ ترہم آمیز نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ بیگم آفندی اس کے جاتے ہی سر جھٹک کر مسکرائیں، پھر پہلے مینیجر طاہر صاحب کو فون کر کے لندن کے لیے سیٹ کنفرم کروانے کو کہا۔ اس کے بعد شہباز کا موبائل نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ چند لمحوں بعد شہباز اپنے موبائل پر جیسے ہی ان کا نمبر دیکھ کر بولا، یس میڈم۔ کیا معلوم کیا تم نے اب تک؟ انہوں نے پوچھا تو شہباز ٹیپ کی طرح شروع ہو گیا، میں نے دونوں کے بارے میں معلوم کر لیا ہے میڈم۔ بڑی کا نام رابعہ ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ ایک اشتہاری کمپنی کے مالک توصیف عالم کے ساتھ زیادہ نظر آتی ہے اور اس کے اشتہاروں میں بھی کام کرتی ہے۔ دوسری کا نام سونی ہے، کالج میں پڑھتی ہے، صبح 8 بجے اپنے گھر سے نکلتی ہے، کالج جاتی ہے اور دوپہر 2 بجے اس کی واپسی ہوتی ہے۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں ہوں کی آواز نکالی، پھر اسی انداز میں بولی، لیکن رابعہ کی تو شادی ہو گئی تھی اور اس کا شوہر غالباً ڈاکٹر تھا۔ میں نے اس کی پچھلی زندگی کا تمام ریکارڈ نکال لیا ہے میڈم، آپ کہیں تو… نہیں اس کی ضرورت نہیں، انہوں نے فوراً ٹوک کر کہا تو پوچھنے لگا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ رابعہ کو بھول جاؤ، وہ بہت تیز لڑکی ہے، اس نے کہیں تمہیں دیکھا تو نہیں؟ انہوں نے پوچھا تو فوراً بولا، نہیں میڈم۔ ٹھیک ہے، بہت محتاط رہنا، میں اسی ہفتے لندن جا رہی ہوں، پھر وہاں سے تمہیں فون کروں گی، تب تم سونی کو لے جانا اور جتنے دن چاہے اپنے پاس رکھنا، لیکن ایک بات یاد رکھو، اس دوران ایک دن بھی ڈیوٹی سے غیر حاضر مت ہونا، سمجھے؟ جی، اب میں تمہیں لندن سے فون کروں گی، انہوں نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا، اور جو کچھ شہباز سے کہہ چکی تھی اسے سوچتے دل ہی دل میں رابعہ کو مخاطب کرتے بولی، مجھ سے دشمنی مول لینے کا نتیجہ اب تم بھگتو گی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اخباروں میں اشتہار لگوانے کا، تو اب اپنی بہن کا لگوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نان سینس۔ وہ تنفر سے سر جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں آ کر ابھی انہوں نے لباس تبدیل کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ملازمہ آ کر بولی، بیگم صاحبہ، وہ رامش صاحب آئے ہیں۔ کیوں؟ ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے، کیونکہ انہیں رامش کا فائقہ کے حق میں بولنا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ شہریار کے بعد بس کچھ دن ہی انہوں نے اسے برداشت کیا تھا، پھر یوں رویہ بدلا کہ اس نے خود ہی آنا چھوڑ دیا۔ اب وہ جانتی تھی کہ فائقہ ہی کا معلوم کرنے آیا ہوگا، اس لیے پہلے اسے ٹالنا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر ملازمہ سے اسے بٹھانے کا کہہ کر وہ ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ قصداً لباس تبدیل کرنے میں دیر لگائی، پھر جب لاؤنج میں آئیں تو اسے دیکھتے بولی، کہاں چلے گئے ہو تم؟ کبھی فون ہی نہیں کرتے۔ رامش اٹھ کھڑا ہوا، بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ بیٹھو، انہوں نے بیٹھنے کے بعد اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کیسی ہیں ماما؟
रामेश ने कदरे रुककर पूछा तो गहरी सांस के साथ बोली, बस जिंदा हूँ। जिंदगी तो शहरी के साथ थी, अब तो कुछ नहीं पता चलता। फाइका कहाँ चली गई? रामेश ने अब भी रुककर पूछा। क्या बताऊँ बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। वो लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई। सारा शहर ढूंढ लिया, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अखबारों में इश्तेहार भी तुमने तो देखा ही होगा। जी, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, कहीं से कोई इत्तला नहीं आई। उन्होंने मायूसी से कहा तो वो ताज्जुब से बोला, अजीब बात है, वो तो अच्छी खासी समझदार लड़की थी। हाँ, और मैंने उसे पाबंद भी नहीं किया था। शहरी के बाद मैंने उसे कह दिया था कि जहाँ उसका दिल चाहे रहे, यहाँ या अपने माँ बाप के पास, और वो अपनी मर्जी से मेरे पास रह रही थी। इस पर उसके माँ बाप को भी कोई एतराज़ नहीं था। फिर अचानक पता नहीं उसने क्या सोच लिया, वो किसी को बताए बगैर चली गई। बेवकूफ़ ने यह भी नहीं सोचा कि शहरी के बाद मेरी ज़िंदगी में एक बस वही है। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर आज़र्दगी में घिर कर बोलने लगी, शहरी का तो हमें पता था कि वो जाने वाला है, और उसकी शादी मैंने की थी इसीलिए कि इसके बाद मैं बिल्कुल तन्हा न रह जाऊं। लेकिन शायद मेरे मुकद्दर में तन्हाई ही लिखी थी। काश मैंने शहरी को शादी करने पर मजबूर ही ना किया होता। वो इस तन्हाई के लिए भी पहले से तैयार होती। और अब तो वक्त नहीं, मैं जा रही हूँ शहरी के पास। जी? रामेश चौंका था। हाँ, मैं इसी हफ्ते लंदन जा रही हूँ। वो यूं बोली जैसे उनका हर शय से जी उजाट हो गया हो। आप मायूस ना हो मामा, वो आ जाएगी। रामेश ने तसल्ली दी तो मायूसी से बोली, कहाँ से आ जाएगी? आप देखिएगा, जिस तरह वो अचानक गई है उसी तरह किसी दिन अचानक आ जाएगी। अल्लाह करे। उन्होंने गहरी सांस खींची थी, फिर उसे देखकर पूछने लगी, तुम चाय पियोगे? एक बात पूछूं मामा, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? रामेश ने चाय का सुना ही नहीं था। बेगम अफंदी सवालिया नज़रों से देखने लगी। क्या फायका ने पैसे की खातिर शहरी से शादी की थी? उसने पूछा तो यक लहजा ठिठकी। ये तुमसे किसने कहा? शहरी ने। एक बार उसने कुछ सरसरी जिक्र किया था। इस वक्त वो बहुत डिस्टर्ब लग रहा था, शायद उसे भी उसी रोज़ मालूम हुआ था। रामेश याद करते बोल रहा था। हाँ, बेगम अफंदी ने हाँ की सूरत में, फिर गहरी सांस खींची, फिर उसे देखकर कहने लगी, कुछ ऐसा ही मामला था। तुम तो जानते हो शहरी शादी पर आमादा ही नहीं था, और जब मेरे बहुत इसरार पर आमादा हुआ तो इस शर्त पर के पहले से उसकी बीवी का बताया जाए, तो उसी सूरत में कोई भी तैयार ना हो रहा था। फिर मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर फायका से बात की, क्योंकि शहरी उसे पसंद करता था, और मेरा ख्याल था कि फायका के दिल में भी उसके लिए जगह होगी। और ऐसा था तो, लेकिन शहरी की बीमारी का सुनकर उसने भी शादी से साफ इनकार कर दिया था। फिर मेरी मिन्नतों के बाद वो भारी रकम के एवज आमादा हुई थी। हैरत है। रामेश वाकई हैरत ज़दा था। ये दुनिया है बेटा, यहाँ लोग मजबूरियों से सिर्फ फ़ायदा उठाना जानते हैं। वो दुख से बोली। फिर मामा, आप उसके लिए परेशान क्यों हैं? क्या करूं बेटा, वो शहरी की मोहब्बत है, और शहरी की बच्चे की माँ। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि उसके साथ कुछ बुरा हो, इसलिए वो जब तक अपने घर नहीं पहुँच जाती मुझे चैन नहीं आएगा। आखिर में उनके दिल की बात किसी भी सूरत जुबान पर आ गई थी। आपको क्या लगता है वो खुद से कहीं गई है, या मेरा मतलब है ये अगवा का केस भी तो हो सकता है? रामेश ने कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं, अगर ऐसा होता तो कोई फ़ोन वगैरह आता। 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने? हाँ, इसके घर वाले अलग परेशान हैं। मैं तो अब यही दुआ करती हूँ जहाँ हो खैरियत से हो। अल्लाह बेहतर करने वाला है। रामेश कहकर उठ खड़ा हुआ। अच्छा मामा, मैं चलता हूँ। अच्छा, कभी फ़ोन ही कर लिया करो। उन्होंने कहा तो वो इस बात में सर हिलाकर चला गया। फिर जैसा कि उन्होंने इसी हफ्ते लंदन जाने का तय कर लिया था, सीट कन्फर्म होने तक फैक्ट्री और मार्बल इंडस्ट्री की तमाम ज़रूरी काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। बकिया मामलात अपने मैनेजर ताहिर साहब को समझा दिए थे। फिर अपने जाने से कुछ देर पहले उन्होंने फायका के अब्बू को फ़ोन किया। एजाज साहब, मैं लंदन जा रही हूँ। उन्होंने छूटते कहा। खैरियत? अब्बू ने पूछा तो वाजरदा होकर बोली, बस शहरी बहुत याद आता है। कुछ अरसा इसके करीब रहूंगी तो शायद सब्र आ जाए। अब्बू खामोश रहे। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि अगर इस दौरान फायका की कोई इत्तला मिले तो प्लीज़ मुझे। सॉरी बेगम साहिबा, मुझे फायका की तरफ से किसी इत्तला की आरजू नहीं। अब्बू ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही कहकर फ़ोन बंद कर दिया तो उन्होंने तिलमिलाकर रिसीवर पटका। अम्मा पड़ोस में कुरान खानी में गई थी और अलिशबा खाना पकाने में मसरूफ़ थी। उसने थपक थपक कर ज़बरदस्ती बच्चे को सुला दिया, फिर नहाने के इरादे से जल्दी से चारपाई के नीचे से अपना बैग खींचकर कपड़े निकाले थे के साथ एक तस्वीर हाथ में आ गई, जिसे देखते हुए फिर उसे गर्दोपेश का होश नहीं रहा। ये उसकी और शहरियार की तस्वीर थी, जिसमें दोनों आने वाले वक्त से बेनियाज एक दूसरे की कुर्बत में बेपनाह खुश थे। इन खुशियों को सोचते हुए उसकी आंखें धुंधला गई थीं। फिर भी उसने पलकें नहीं झपकी और उंगली की नरम पोरों से उसके एक एक नश को छूने लगी। शरी, कहाँ चले गए हो तुम? और देखो मैं कहाँ आ गई। ये सब तो नहीं सोचा था मैंने। वो ज़ुबान खामोशी उसे बोलने लगी
اور اسے احساس تک نہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں دھند کی جگہ سیلاب اتر آیا ہے جس نے سارے بند توڑ ڈالے تھے۔ اتنی دور کیوں بس گئے تم؟ کہیں آس پاس ہوتے تو میں ہر روز تمہاری غربت میں اپنی محبتوں کے دیپ جلاتی۔ لوگ مجھے دیوانی کہتے، پتھر مارتے، اور میں اس کا دل درد سے پھٹنے لگا تھا اور حلق میں گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز بھی نکلنے لگی۔ پھر بھی اسے احساس نہ ہوا۔ چونکی اس وقت جب عقب سے راہیل نے جھک کر اس کے ہاتھ سے تصویر اٹھا لی تھی۔ تم؟ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ راہیل کی نظریں تصویر پر تھیں۔ یہ تمہارا شوہر ہے؟ ہاں۔ وہ تصویر پر چپٹنا چاہتی تھی لیکن راہیل بالکل غیر محسوس طریقے سے ذرا سا رخ موڑ کر 2 قدم آگے بڑھ کر بولا، ویری ہینڈسم۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ شہریار افندی۔ شہریار افندی، اس نے دہرایا، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگا، روتی کیوں ہو؟ تمہارے آنسو اسے واپس تو نہیں لے آئیں گے؟ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میری آنکھیں سمندروں کو مات دے جاتی۔ اس نے کہہ کر پھر تصویر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس بار وہ تصویر اسے تھما کر بولا، اسے چھپا رکھو، میرا مطلب ہے اماں کو مت دکھانا۔ ہر وقت یہ کہہ کر روتی رہیں گی کہ کیسا سونا جوان مٹی میں جا سویا، اور تم بھی رو مت۔ وہ خاموشی سے نیچے بیٹھ گئی اور تصویر بیگ میں رکھ کر بیگ بند کیا، لیکن پھر اسے بیٹھتے دیکھ کر دوبارہ زپ کھول کر ایک چھوٹا البم نکال لیا اور اسے تھما کر بولی، یہ دیکھو۔ راہیل البم کھولنے لگا تھا کہ الشبا کی آواز سن کر فوراً البم جیب میں رکھ لی اور اسے دیکھا تو وہ بھی بیگ چرپائی کے نیچے دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف پشت کر کے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ توبہ توبہ، کیسی گرمی ہے، الشبا بولتے کمرے میں داخل ہوئی، پھر راہیل کو دیکھ کر پوچھنے لگی، بھائی آپ کب آئے ہو؟ ابھی۔ اماں کہاں ہیں؟ راہیل نے مختصر جواب کے ساتھ پوچھا۔ قرآن خوانی میں گئی ہیں۔ تو نہیں گئی؟ نہیں، باجی اکیلی ہوتی نا، اماں آ جائیں گی تو پھر میں مہندی میں جاؤں گی، الشبا نے کہا تو وہ پوچھنے لگا، کس کی مہندی میں؟ شہناز کی باجی کو بھی لے جاؤں گی، چلو گی نا باجی؟ الشبا نے اسے پوچھا لیکن وہ فوراً بول پڑا، کوئی ضرورت نہیں اسے لے کر جانے کی۔ کیوں؟ سارا وقت بیچاری گھر میں بیٹھی رہتی ہے اور کوئی اتنی دور تھوڑی جانا ہے، الشبا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، بات دور نزدیک کی نہیں، تمہاری سہیلی ہے، تم جاؤ، تمہیں تو میں منع نہیں کر رہا، اس نے سمجھاتے کہا تو الشبا منہ پھلا کر بولی، تو اسے کیوں منع کرتے ہو؟ بحث مت کیا کرو، پوچھ لو اس سے جانا ہے تو لے جانا۔ وہ کہتا اٹھ کر چلا گیا تو الشبا خوش ہو گئی، چلو گی نا باجی؟ میں نہیں، وہ اس کی طرف پلٹ کر بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہائے باجی، تمہاری تو آنکھیں لال ہو رہی ہیں، الشبا اس کا چہرہ دیکھتے تشویش سے بولی، کہا نا طبیعت ٹھیک نہیں، تو بھائی سے دوا لے لو نا۔ لے لوں گی، تم ناراض نہیں ہونا، اور میں پھر کسی دن ساتھ چلوں گی، شادی میں چلنا، میں تمہیں اپنی بہت ساری سہیلیوں سے ملواؤں گی۔ الشبا نے کہا تو وہ محض اس کا دل رکھنے کی خاطر بولی، اچھی بات ہے، اب تم بچے کے پاس بیٹھو، میں نہانے جا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کپڑے اٹھا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ پھر اماں کے آتے ہی الشبا تیار ہو کر اپنی سہیلی کی مہندی میں چلی گئی تو وہ بچے کو لے کر اماں کے پاس آنگن میں آ بیٹھی، جہاں راہیل پانی کا پائپ لیے آنگن میں چھڑکاؤ کرنے کے ساتھ ایک پرانا گیت بڑے بھونڈے انداز میں گا رہا تھا۔ وہ اس گانے پر بے ساختہ ذرا سا ہنسی، پھر اماں سے بولی، اماں اب اس کی شادی کر دیں۔ یہ مانے تب نہ، میں تو کہہ کہہ کر تھک گئی ہوں، اس کے ساتھ کے 4 بچوں کے باپ بن گئے ہیں اور یہ ابھی تک ایسے ہی پھر رہا ہے۔ اماں نے کہا تو پوچھنے لگی، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پہلے الشبا کی کروں گا، نہیں تو میری بیوی سے روز لڑے گی۔ کوئی نہیں، وہ تو اتنی اچھی ہے، ادھر روٹتی ہے ادھر مان جاتی ہے۔ اس نے بہت محبت سے الشبا کی تعریف کی۔ ہاں بس اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، ایسے ہی بہانے کرتا ہے، اماں نے کہا، پھر اس کی تھوڑی چھو کر بولی، تو بھی الشبا کے ساتھ چلی جاتی، دل بہل جاتا۔ یہ کہاں بیٹھنے دیتا اماں، اس نے بچے کا بہانہ کیا، لو یہ میرے پاس رہ جاتا۔ اماں نے کہا تبھی راہیل پائپ لپیٹتے آ گیا اور اماں سے پوچھنے لگا، الشبا کب آئے گی؟ ابھی تو گئی ہے اور اتنی جلدی نہیں آئے گی، شہباز کی اماں کہہ رہی تھی وہ خود ہی چھوڑ جائیں گی۔ چلو میری چھٹی ہوئی، وہ کہہ کر واپس پلٹ گیا تو اماں بھی نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بچے کو بستر پر لٹایا اور گہری سانس کھینچ کر مٹی کی سونی مہک اپنے اندر اتارنے لگی۔ جب ہی ہوائی جہاز کی آواز پر اس نے فوراً بچے کے سینے پر ہاتھ رکھا کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے، پھر سے دیکھتے ہوئے کھو سی گئی۔ پتہ ہے رات میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ کیا؟ تمہارا جہاز؟ میرا جہاز؟ ہاں، جسے تم بہت اونچا اڑانا چاہتی ہو، ستاروں کی کہکشاؤں میں سفر کرتا ہوا وہ جانے کس منزل کی جانب رواں تھا۔ پھر تم نے مجھے پکارا تھا۔ پھر میں کہاں تھا؟ شاید آسمان پر۔ پھر میں نے تمہاری آواز سنی تھی اور تمہاری طرف دوڑا بھی تھا۔ پھر پتہ نہیں، شاید میری آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اس تک نہ پہنچ سکنے پر کس قدر دل گرفتہ لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں آسمان پر بھٹکنے لگیں جو دھیرے دھیرے اپنا رنگ کھو رہا تھا۔
اس کا دل چاہا اتنی زور سے شہری کو پکارے کہ اس کی آواز آسمانوں پر گونجنے لگے اور جہاں کہیں ہو ساری حدیں پھلانگتا ہوا چلا آئے۔ ایسے کیا سوچ رہی ہو؟ راہل نے اچانک اسے مخاطب کیا تو وہ چھل پڑی، پھر ایک نظر اسے دیکھ کر بچے کی طرف متوجہ ہوئی۔ سوری۔ وہ اس کے سامنے چرپائی پر آ بیٹھا۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا؟ تم کلینک نہیں گئے؟ وہ اس کی بات انسنی کر گئی۔ آج اتوار ہے، جمعے کی دوپہر اور اتوار کی شام میری چھٹی ہوتی ہے۔ وہ بتا کر چرپائی پر قدرے نیم دراز ہو گیا اور کچھ دیر بچے کو دیکھنے کے بعد بولا، یہ بالکل اپنے باپ کی طرح ہے۔ تم نے البم دیکھ لیا؟ وہ سمجھ گئی کہ شہریار کی تصویر دیکھ کر ہی وہ بچے کو اس سے ملا رہا ہے۔ ہاں، وہ بہت خوبصورت تھا جب یہ اتنی جلدی چلا گیا، اس نے کہا، پھر سیدھا ہو کر پوچھنے لگا، اس کے اور بہن بھائی بھی ہیں؟ نہیں، وہ ایک ہی تھا، بلکہ نہیں، اور بہن بھائی بھی ہیں جنہیں میں نے کیا اس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا تو وہ تعجب سے بولا، کیا مطلب اس نے اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دیکھا؟ وہ اصل میں اس کے سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ اوہ، تو اس کے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں؟ ہاں، مجھے بھی بعد میں پتہ چلا۔ اس وقت شہری اپنی بہن بھائی کے لیے بہت پریشان تھا اور چاہتا تھا کسی طرح انہیں گھر لے آئے، لیکن وہ لوگ پتہ نہیں کہاں ہیں، اور اچھا ہوا شہری ان سے نہیں ملا۔ بہت دکھ ہوتا اسے۔ وہ حیرت انگیز طور پر ایک اجنبی سے وہ ساری باتیں کر رہی تھی جو اپنوں سے نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بہن بھائی اسے نفرت کرتے ہیں۔ اس نے کہا تو وہ پوچھنے لگا، تمہیں کیسے پتا جب تم ان سے ملی ہی نہیں؟ میں نے کئی بار اسفندیار کا فون اٹینڈ کیا تھا اور ان کا زہریلا لہجہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے بتایا تو وہ سوالی انداز میں بولا، اسفندیار؟ وہی شہری کے سوتیلے بھائی، ان کا نام اسفندیار ہے۔ میں نے جب گھر چھوڑنے کا سوچا تو مجھے انہی کا خیال آیا اور میں بڑی شدت سے ان کے فون کا انتظار کر رہی تھی کہ شاید وہ میری مدد کر سکیں، لیکن وہ تو اس قدر متنفر تھے کہ میں بتا نہیں سکتی، اور شہری ان کے لیے رو رہا تھا۔ اف، مجھے شہری کا رونا ابھی بھی بہت رلاتا ہے۔ وہ لمحوں میں کھو کر بہت دکھ سے بول رہی تھی، میں دعا کرتی ہوں میرا کبھی اسفندیار سے سامنا نہ ہو۔ میں نے انہیں دیکھا نہیں، انہیں جانتی نہیں، پھر بھی میں ان سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ اچھا ہوا اس روز ان کا تنفر فوراً ظاہر ہو گیا، ورنہ اسے مدد مانگنے پر بھی میں خود کو معاف نہیں کرتی۔ وہ سر جھٹک کر انگلیوں سے پلکوں پر اترتی نمی صاف کرنے لگی۔ تم روتی بہت ہو۔ اس نے ٹوکا تو وہ دکھ سے بولی، کیا کروں، اب آنسوؤں پر میرا اختیار نہیں رہا۔ صرف ایک شہری کا دکھ نہیں ہے میرے ساتھ، اور اپنوں کے بہت سارے دکھ ہیں، میں انہیں چھوڑ آئی ہوں، اور پتہ نہیں کبھی۔ وہ اچانک کے خیال کے تحت خاموش ہو گئی، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، سنو، میں اپنے گھر فون تو کر سکتی ہوں نا؟ کیوں نہیں، جب چاہو۔ اس نے کہا تو فوراً بولی، مجھے ابھی فون کروا دو۔ ابھی؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں چادر اوڑھ لوں گی، چہرہ بھی چھپا لوں گی، کوئی نہیں دیکھ سکے گا مجھے۔ وہ جو سمجھی اسی حساب سے اس کی منت کرنے لگی، وہ تو ٹھیک ہے لیکن… وہ کچھ عجب پن میں تھی، لیکن اس کی سوالیہ نظروں میں بڑی آس تھی۔ وہ دیکھ کر نظریں چرا گیا، پھر اٹھتا ہوا بولا، اب میں نماز پڑھ لیں پھر چلتے ہیں۔ تھینک یو۔ وہ ممنون ہو کر پوچھنے لگی، کہاں، PCO چلیں گے؟ نہیں، میرے کلینک میں فون ہے، اور سنو، اماں سے کچھ اور کہنا۔ اس نے کہا تو فوراً بولی، ہاں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں دوا لے لوں گی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو وہ بچے کو اٹھا کر اندر اماں کے پاس آ گئی تھی۔ اماں نماز کے بعد تسبیح لیے بیٹھی تھیں۔ اماں، وہ بچے کو چروائی پر لٹا کر پوچھنے لگی، میں راہل کے ساتھ دوا لینے چلی جاؤں؟ اماں کچھ بولی نہیں، لیکن یوں دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں، بخار بھی ہو رہا ہے، اس نے سمجھ کر بتایا، اور ان کے اس بات میں سر ہلانے پر جلدی سے چادر اٹھا کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ جب راہل کے ساتھ اس کے کلینک میں داخل ہوئی تو متضاد کیفیات میں گھری تھی، کچھ خوشی، کچھ خوف اور بےتابی بھی تھی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ غالباً اس کی کیفیات بھانپ گیا تھا۔ وہ بیٹھ گئی، تب اسے نمبر پوچھ کر ڈائل کرنے لگا، پھر ریسیور اسے تھما کر بولا، لو، بیل جا رہی ہے۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا تو اس کا سارا دھیان اپنے گھر کی طرف منتقل ہو گیا، یوں جیسے ایک ایک کو دیکھ رہی ہو۔ برآمدے میں امی بیٹھی ہیں، ابھی کمرے سے نکل کر رابعہ یا سونی آئے گی اور ریسیور اٹھا کر ہیلو کہے گی۔ اس خیال سے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہیلو، ادھر سے عثمان کی آواز آئی اور وہ بے قابو ہو گئی۔ عثمان، عثمان، یہ میں ہوں، تمہاری آپی، امی ابو کیسے ہیں؟ اور ادھر عثمان چلانے لگا، امی، امی، آپی کا فون ہے، امی ابو جلدی آئیں، آپی کا فون ہے۔ اسے لگا جیسے سب بھاگے آ رہے ہیں۔ بھگدڑ اس کے اندر تھی اور اسے ادھر محسوس ہو رہی تھی۔ جب ہی بےتابی بڑھ گئی کہ پہلے ریسیور کون چھینتا ہے، امی، رابعہ یا… اور اچانک ابو کی ٹھہری آواز آئی تھی، کون؟ ابو۔ اس کے آنسو بے اختیار چھلک گئے۔ ابو، میں فائقہ۔ کون فائقہ؟ کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضی نہیں، اجنبی سا انداز تھا۔ ابو، میں فائقہ، آپ کی بیٹی۔ فائقہ ہمارے لیے مر گئی، ابو نے کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا تو یک لہجہ کو جیسے اس کا دل بند ہو گیا، لیکن دوسرے پل کریڈل پر ہاتھ مار کر تڑپ تڑپ کر پکارنے لگی، میری بات تو سنیں پلیز۔
ابو پلیز۔ راہل جو بہت خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اس نے آہستگی سے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے کان سے لگایا، پھر کریڈل پر رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ او ہو، وہ اس کے رونے سے کچھ جھنجھلایا۔ رو مت، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ مزید ٹیبل پر سر رکھ کر سسکنے لگی تو وہ کچھ دیر اپنے آپ جھنجھلاتا رہا، پھر زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر غصے سے بولا، بس چپ ہو جاؤ۔ اس کی سسکیاں یکدم تھم گئی تھیں، پھر ڈرتے ڈرتے سر اونچا کر کے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑنے لگی۔ آئندہ اگر رونے دھونے والا کام ہو تو مجھ سے مت کہنا، بہت برا لگتا ہے مجھے، اور یہ تم عورتوں کی کیا عادت ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر ٹسوے بہانا۔ وہ ڈانٹ کر بولا تھا، مجھ سے ایسے بات نہیں کرو۔ وہ روٹھے لہجے میں بولی، میں ایسے ہی بولتا ہوں۔ خیر تم بتاؤ کیا کہا تمہارے گھر والوں نے؟ کچھ نہیں۔ اس کی آنکھیں پھر سے لبریز ہو گئیں تو جلدی سے سر جھکا لیا۔ کچھ نہیں؟ پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے تعجب سے پوچھا تو وہ جذبت ہو کر بولی، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ اس نے پوچھا لیکن پھر خود ہی سمجھ کر کہنے لگا، اچھا تم انہیں بتائے بغیر جو چلی آئی تھی، ناراض ہوں گے وہ۔ ہونا بھی چاہیے، ان کی جگہ اگر میں ہوتا تو۔ بس خاموش ہو جاؤ۔ اس نے ٹوکا تو کندھے اچکا کر چند لہجہ کو خاموش ہوا، پھر پوچھنے لگا، اب کیا پروگرام ہے؟ کسی اور کو فون کرنا ہے؟ چاچے مامے وغیرہ کو؟ نہیں، اس نے منع کیا تھا کہ اظام کا خیال آنے پر فوراً بولی، ہاں ایک اور نمبر ملا دو۔ بتاؤ۔ وہ ریسیور اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تو وہ خود ہی نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولی، تم ہی بات کرو، میرا مطلب جو بھی ہو اسے کہنا اظام کو بلا دے، پھر میں ان سے بات کروں گی۔ اب رونا مت، اس نے پہلے ہی وارننگ دی، پھر دوسری طرف کی آواز سن کر بولا، السلام علیکم۔ جی اظام۔ رک کر اسے دیکھا اور پھر اس نے اس بات میں سر ہلانے پر کہا، اظام صاحب ہیں؟ ہیں؟ اس نے بےتابی سے پوچھا تو ریسیور اسے تھما کر بولا، آ رہے ہیں، اور دیکھو اب خود پر قابو رکھنا، روگی تو یہی بند کر کے چلا جاؤں گا۔ ایک تو تم مجھے کنفیوز کر رہے ہو، اس نے چڑھ کر کہا، تبھی سماعتوں سے اظام کی آواز ٹکرائی تو فوراً سنبھل کر بولی، السلام علیکم۔ کون؟ فائقہ؟ اب ادھر بےتابی تھی۔ جی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا کہ کہیں ابھی فون بند نہ ہو جائے۔ بے وقوف لڑکی، کہاں ہو تم؟ جہاں بھی ہو فوراً واپس آؤ، تم سوچ نہیں سکتی یہاں سب کتنے پریشان ہیں۔ ہیلو فائقہ، سن رہی ہو نا؟ اظام کا جیسے بس نہ چل رہا تھا، سامنے آ کر اسے جھنجھوڑ ڈالے۔ جی اظام بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ ان کی باتیں اکثر انسنی کر گئی تھی۔ بس ایک مر جانا اختیار میں نہیں ہے۔ بتاؤ کہاں ہو تم؟ میں تمہیں خود لینے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو وہ عاجزی سے بولی، نہیں اظام بھائی، میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ خاصا جارحانہ انداز تھا۔ بس اس بات کو جانے دیں اور اطمینان رکھیں، میں جہاں بھی ہوں ٹھیک ہوں، اپنے بچے کے ساتھ محفوظ ہوں۔ اس نے طریقے سے بچے کا بتایا۔ بچہ؟ جی، میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوش نہیں تو ناخوش بھی نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو افسوس سے بولے، تم واقعی بہت ظالم ہو، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اپنے ساتھ تو کر رہی ہو۔ بس جانے دیں، یہ بتائیں گھر میں سب لوگ کیسے ہیں؟ اس نے بات بدلی تو ادھر گہری سانس کھینچ کر بولے، ٹھیک ہیں، میں نے بھی گھر فون کیا تھا لیکن… وہ خاموش ہو گئی، پھر احساس کے ساتھ بولی، اچھا اظام، میں پھر فون کروں گی۔ سنو، اپنا پتہ نہیں بتاؤ گی؟ انہوں نے فوراً پکار کر پوچھا۔ نہیں، خدا حافظ۔ اس نے فون رکھ کر راہل کو دیکھا تو وہ مبہم سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اپنی ساس کو بھی کر لو، پوتے کی خوشخبری سنا دو۔ وہ کچھ نہیں بولی، منہ پھیر کر کھڑی ہوئی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں زور زور سے چلانے کی؟ آپ ہی کا فون ہے، آپ ہی کا فون ہے، آرام سے نہیں سن سکتے تھے؟ دیکھ بھی رہے تھے امی ابو کی ناراضگی کو، پھر بھی انہیں پکارنے کھڑے ہو گئے، انتہائی احمق ہو تم۔ رابعہ اس وقت عثمان کو ڈانٹے جا رہی تھی۔ میں کیا کرتا، میں تو خود ہی سے پاگل ہو گیا تھا، عثمان نے کہا تو وہ اور چڑھ کر بولی، تو چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری جگہ آپ ہوتی تو آپ اسی طرح چلاتی۔ میں تمہاری طرح احمق نہیں ہوں، بالکل ہی عقل سے پیدل ہو تم۔ اب بتاؤ کہاں رابطہ کریں اس سے؟ وہ عثمان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کہیں نہیں، وہ پھر فون کریں گی، عثمان کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ پھر فون کرے گی۔ اس نے سر جھٹک کر سونی کو دیکھا تو مزید تپ گئی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے آپ ہی بہت یاد آتی ہیں، سونی منمنائی۔ امی ابو کی طرح تم بھی اس پر فاتحہ پڑھ لو، صبر آ جائے گا۔ باجی، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کیا کرے۔ سونی نے احتجاج کیا تو سر جھٹک کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ سونی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر پکار کر پوچھنے لگی، باجی آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ رک کر سونی کو دیکھنے لگی، بولی یوں نہیں کہ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ باجی، سونی نے پھر پکارا تب وہ چونکی، پھر اس کے قریب بیٹھ کر دھیمی آواز میں کہنے لگی، سنو، فائقہ نے اظام بھائی کو بھی فون ضرور کیا ہوگا، جاؤ ٹیلی فون سیٹ لاؤ، ابھی بھائی کو فون کرتے ہیں، شاید انہیں اپنا پتہ بتا دیا ہو اس نے۔ ہاں، سونی پہلے خوش ہوئی پھر بسور کر بولی، میں نہیں جا رہی، امی ابو جاگ رہے ہیں، معلوم کر لیں گے اظام بھائی سے۔
میں صبح تک انتظار نہیں کر سکتی۔ رابعہ خود ہی اٹھ کر چلی گئی اور فون اٹھا کر لے آئی۔ سونی نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کیا، پھر اس کے قریب بیٹھ کر بولی، باجی اعظام بھائی سو گئے ہوں گے، کوئی اتنی رات نہیں ہوئی۔ رابعہ بے نیازی سے کہہ کر نمبر ڈائل کرنے لگی، پھر انتظار کرتے ہوئے اس کی نظریں سونی پر جا ٹھہری، جس کا دل اس کے چہرے پر دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہیلو، اعظام نے ہی فون اٹھایا۔ سوری اعظام بھائی، میں نے اس وقت آپ کو ڈسٹرب کیا، رابعہ نے ان کی آواز سنتے ہی کہا تو پوچھنے لگے، خیریت ہے؟ جی، مجھے فائقہ کا معلوم کرنا تھا، اس کا فون آیا تھا، آپ کے پاس بھی آیا؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا۔ ہاں شکر ہے خیریت سے ہے، اعظام نے کہا تو وہ بے صبری سے پوچھنے لگی، کہاں ہے وہ، کچھ بتایا اس نے؟ نہیں کہہ رہی تھی آپ اطمینان رکھیں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ خیریت سے ہوں، اعظام نے بتایا تو وہ بے اختیار چیخی، بیٹا؟ ہاں، تمہاری اس سے بات نہیں ہوئی؟ میرا مطلب ہے اس نے وہاں بھی تو فون کیا تھا، اعظام نے کہا تو سلک کر بولی، جی کیا تھا، لیکن ابو نے غصے سے بند کر دیا۔ خیر چھوڑیں، آپ بتائیں اس نے اور کیا کہا؟ زیادہ بات نہیں کی، البتہ پھر فون کرنے کو کہا ہے، انہوں نے کہا تو مایوسی سے کہنے لگی، ہاں تو یہی کرے گی۔ ایسا کریں اعظام بھائی، آپ میرا موبائل نمبر لکھ لیں اور جب بھی اس کا فون آئے تو اسے کہیں کہ مجھ سے اس پر بات کر لے۔ اچھی بات ہے، اور سب خیریت ہے؟ اعظام نے نمبر لکھنے کے بعد پوچھا، جی آپ فرصت ملے تو امی کے پاس آئیے گا اور انہیں سمجھائیے گا کہ اس طرح ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ آ جائے گی تب بے شک اسے سخت کہہ لیں، اس نے کہا اور ان کے خاموش رہنے پر الوداعی کلمات کہہ رہی تھی کہ امی آ گئیں، جنہیں دیکھتے اس نے فون رکھ دیا۔ کزن انجان سی بن کر ٹیلی فون سیٹ سونی کو تھما کر بولی، جاؤ یہ رکھاؤ، اس وقت کسے فون کیا جا رہا تھا؟ امی نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو اس نے پہلے خاموش رہنے کا سوچا، پھر اچانک خیال آنے پر بولی، مبارک ہو، آپ کا نواسا ہوا ہے۔ نواسا؟ امی فوراً سمجھی نہیں، جبکہ سونی اچھل پڑی، آپ ہی کا بیٹا ہوا ہے؟ ہاں، اس نے کھلتی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کیسے معلوم ہوا تمہیں؟ امی بے اختیار ہو کر اس کے پاس آ بیٹھی، تمہاری بات ہوئی ہے فائقہ سے؟ نہیں، میں نے ابھی اعظام بھائی کو فون کیا تھا، انہوں نے بتایا کہ اور انہیں فائقہ نے، اس نے بتایا تو امی بڑی آس سے پوچھنے لگی، اپنا ٹھکانہ بھی بتایا ہے؟ نہیں، چلیں یہ اطمینان تو ہوا جہاں ہے خیریت سے ہے۔ کیسا اطمینان؟ پتہ نہیں کس حال میں ہے، اور ایسے وقت میں کون اس کے پاس ہوگا، اکیلی سارے دکھ جھیل گئی۔ امی رونے لگی تھی۔ او ہو، روئیں تو نہیں، وہ امی کے گلے میں بازو ڈال کر انہیں تسلی دینے لگی، اس نے اپنی خیریت کی اطلاع خود دی ہے، آپ اگر فون سن لیتی تو آپ کو بھی اطمینان ہو جاتا۔ کیا کروں، تمہارے ابو اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ امی نے جس قدر بے بسی سے کہا وہ اسی قدر ہلکی ہو گئی کہ کم از کم امی فائقہ سے ناراض نہیں۔ ابو کا غصہ بھی وقتی ہے، اس وقت اسے ہماری ضرورت تھی، پہلا بچہ ہے، کیسے سنبھالے گی؟ امی کو نئی فکر لاحق ہو گئی تھی، سنبھال لے گی، اب آپ خواہ کی فکر نہ پالیں اور آہستہ آہستہ ابو کو بھی اس کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کریں، ورنہ وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ رابعہ بہت طریقے سے ان کی ممتا کو جھنجھوڑنے لگی تھی، اللہ نہ کرے، اللہ اسے ہمیشہ اپنی امان میں رکھے۔ امی نے دہل کر کہا تو وہ فوراً بولی، اور اس کے بچے کو بھی۔ وہ اسے انجیکشن لگا کر سیدھا ہوا تو اماں سے کہنے لگا، اماں اسے کھانے میں دلیا دو اور بچے کو اس کے پاس سے اٹھاؤ، نہیں تو اسے بھی بخار چڑھ جائے گا۔ اماں نے پہلے بچے کو اٹھایا، پھر پوچھنے لگی، اس کا بخار کب اترے گا؟ اتر جائے گا، انجیکشن لگا دیا ہے اور یہ دوا بھی رکھی ہے، دلیا کھلانے کے بعد دینا۔ لشبہ کہاں ہے؟ اسے کہو دلیا بنا دے، اس نے کہہ کر خود ہی اونچی آواز میں لشبہ کو پکارا تو اس کا جواب برآمدے سے آیا، کیا ہے؟ ادھر آ، اس نے غصے سے کہا تب وہ بھاگی آئی۔ ہاں، کیا کر رہی ہو؟ کپڑے استری کر رہی ہوں، شہناز کی شادی میں جانا ہے، لشبہ نے بتایا تو وہ ڈانٹ کر بولا، ضروری نہیں شادی میں جانا، اس کا خیال نہیں ہے تجھے؟ کیوں نہیں؟ فائقہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، سارا دن تو بیچاری میری تیمارداری میں لگی رہتی ہے، تم خواہ اسے ڈانٹ رہے ہو۔ میں ڈانٹ نہیں رہا، دلیا بنانے کو کہہ رہا ہوں، چل جا پہلے دلیا بنا۔ وہ بیک وقت دونوں سے مخاطب تھا، میں بنا لوں گی، الشبہ تم اپنی تیاری کرو، وہ کہتے اٹھنے لگی کہ اماں نے روک دیا، نہ بیٹی تو لیٹ آرام سے، دلیے میں کتنی دیر لگے گی؟ اماں آپ کو شادی میں جانا ہے؟ ہاں ہاں چلے جائیں گے، جا لشبہ پہلے دلیا بنا دے پھر استری کر لینا، ابھی بہت وقت ہے، آرام سے چلیں گے، اماں نے لشبہ کو بچکار کر کہا تو راحیل سے بولی، تھوڑی دیر کو چلنا محلے کی بات ہے، میری جگہ اسے لے جانا۔ راحیل بچے کو کہہ کر کمرے سے نکل گیا تو اماں کچھ دیر اپنے آپ بڑبڑاتی رہی، پھر بچے سے بولنے لگی، تو چلے گا؟ ہاں شادی میں چلے گا، دلہن دیکھے گا، تیری بھی دلہن آئے گی۔ بچہ بھی غونغا کرنے لگا تو بے ساختہ مسکرائی، پھر اماں کو پکار کر پوچھنے لگی، اماں آپ بھی جائیں گی؟ ہاں بیٹی، پڑوس کی بات ہے، جلدی آ جاؤں گی۔ اماں نے اپنے تئیں اسے تسلی دی تو فوراً سمجھ کر بولی،
میں نے اس لیے نہیں پوچھا، آپ آرام سے جائیے گا، میری فکر نہ کرے، تیری طبیعت اچھی ہوتی تو تو بھی چلتی، چل اس کے کپڑے نکال دے، اسے لے جاؤں گی اپنے ساتھ۔ لیکن اماں یہ آپ کو تنگ کرے گا، بیٹھنے نہیں دے گا، اس نے کہا تو اماں بچے کو گدگداتے ہوئے بولی، نہیں یہ بڑا نیک بچہ ہے، تنگ نہیں کرتا۔ باجی دلیا لے آؤں؟ الشبا نے پوچھا تو اسے دیکھ کر بولی، سوری میری وجہ سے تمہیں یہ باتیں منت نہ یہ باتیں مت کیا کرو۔ الشبا فوراً ٹوک کر واپس چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں دلیا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے پہلے بیگ میں سے بچے کا سوٹ نکال کر اماں کو دیا، پھر بیٹھ کر دلیا کھانے لگی۔ گو کہ اس کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ کھانے کو، لیکن وہ مزید ان سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جلدی جلدی دلیا حلق سے اتار کر پھر ٹیبلٹ بھی اس کے ساتھ نکل کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اس پر غلود کی طاری ہونے لگی۔ اماں بچے کو تیار کر رہی تھی، انہیں دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ شاید دوا کا اثر تھا، جب وہ سوئی تو پھر کچھ ہوش ہی نہ رہا، اور یہ اس کے لیے بہتر اور ضروری تھا، کیونکہ کل سے ابو کی ناراضگی کو سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھیں۔ کئی بار اس نے یہ سوچا کہ وہ واپس چلی جائے، لیکن بچے کو دیکھ کر ہر بار دہل کر اس نے اپنی سوچ کی نفی کی تھی۔ بہرحال اس وقت جب وہ گہری نیند لے کر اٹھی تو اس کا وجود یوں پسینے میں بھیگا ہوا تھا جیسے کسی نے پوری پانی کی بالٹی اس پر انڈیل دی ہو۔ کمرے میں حد درجہ گھٹن اور حبس تھا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح لیٹی کسی آواز کی منتظر رہی، لیکن ہر سو خاموشی تھی۔ تب اس نے اٹھ کر پہلے کپڑے تبدیل کیے، پھر کمرے سے نکل کر آنگن میں آئی تو کچھ سکون ملا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا ذہن بھی کافی ہلکا ہو گیا ہے، یقیناً دوا کا اثر تھا۔ وہ کتنی دیر بالکل سیدھی لیٹی آسمان پر جگمگاتے ستاروں کو دیکھتی رہی، پھر اچانک خیال آیا کہ اماں اور الشبا تو شادی میں گئی ہیں اور راحیل کے کھانے کو پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں۔ اس کے کلینک سے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور اس کے کھانے کا سوچ کر وہ اٹھی کے دروازے پر آواز سن کر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر دروازہ کھلنے پر راحیل اندر آیا، تبھی وہ کچھ بے دہانی میں اسی طرح کھڑی رہ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ راحیل نے قریب آ کر پوچھا تو چونک کر بولی، ہاں کافی بہتر ہے۔ اماں اور الشبا نہیں آئی ابھی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ نہیں، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ڈر لگ رہا تھا کیا؟ نہیں، اندر بہت گھٹن ہے، جب بھی میں یہاں چلی آئی تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ اس نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ نہیں تم بیٹھو، مجھے ابھی بھوک نہیں، شام میں جاتے ہوئے کھا کر گیا تھا۔ وہ دوسری چارپائی پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ ابھی تم نے کچھ کھایا؟ وہ سیدھا ہو کر پوچھنے لگا۔ نہیں اور نہ کھاؤں گی، لیکن دوا ضرور لے لینا، وہ کہہ کر سیدھا لیٹ گیا اور دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے بولا، بہت گرمی ہے، تم نے کہاں دیکھی ہوگی ایسی گرمی؟ کراچی میں تو سنا ہے بہت ہوائیں چلتی ہیں۔ ہاں لیکن گرمی بھی ہوتی ہے، اتنی شدید تو نہیں ہوتی ہوگی۔ وہ خاموش رہی تو قد توقف سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میں کل ملتان جاؤں گا، یہاں سے قریب ہی ہے، تمہیں کچھ منگوانا ہو تو بتاؤ، ایک شرط پر، اس نے کہا تو گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ پیسے میں دوں گی۔ اچھا، وہ ذرا سا ہنس کر پوچھنے لگا، کیا منگوانا ہے؟ بچے کے سوٹ اور کھلونے وغیرہ لے آؤں گا، اس نے کہا تو اس نے یوں ہی پوچھ لیا، تم ملتان کے سلسلے میں جا رہی ہو؟ مجھے ایک تو کچھ میڈیسن لینی ہے، دوسرے اسفندیار سے بھی ملوں گا، اس نے بظاہر سرسری انداز میں کہا، لیکن وہ بری طرح ٹھٹکی۔ کون اسفندیار؟ میرے ساتھ پڑھتا تھا نشتر میڈیکل کالج میں، ابھی بھی وہیں ہوتا ہے، میرا مطلب نشتر ہاسپٹل میں، اور جب سے تم نے شہریار کے بھائی کا بتایا ہے تو مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ شاید وہی۔ تو کیا تم تصدیق کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، اس نے اعتراف کیا تو وہ بول پڑی، نہیں تم اس سے نہیں ملو گے، کوئی ضرورت نہیں اس سے ملنے کی۔ ضرورت ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، آخر پتہ تو چلے کہ وہ شہریار سے کیوں اتنا متنفر ہے، اور تم پریشان مت ہو، میں اسے تمہارے بارے میں نہیں بتاؤں گا، پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی ہو۔ وہ اپنے آپ سے لڑنے لگی، کچھ بولی نہیں تو قد توقف سے وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو تمہارا شوہر بھی اس سے ملنا چاہتا تھا، اس کا مطلب ہے جو بھی ان کے درمیان غلط فہمی ہوگی اسے دور کرنا چاہتا ہوگا، اب وہ نہیں رہا تو اس کی یہ خواہش تمہیں پوری کرنی چاہیے۔ میں اس کے سامنے تمہارا ذکر نہیں کروں گا اور اپنے طور پر اس کی ناراضی معلوم کر کے تمہیں بتاؤں گا، اس کے بعد جیسا تمہیں مناسب لگے ویسا کرنا، ٹھیک؟ وہ ابھی بھی خاموش رہی تھی، البتہ اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں اتر آئی تھیں۔ کیا کہتی ہو تم، جاؤں؟ راحیل نے پوچھا۔ ہاں لیکن، وہ اسی قدر کہہ سکی، میں نے کہا نا تمہارا ذکر نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہاری مرضی کے بغیر۔ دروازے پر دستک سے وہ ایک لمحہ کو خاموش ہوا، پھر اٹھتے بولا، مجھے اگر تمہاری مرضی کے بغیر جانا ہوتا تو تمہیں بتاتا کیوں؟ اچھا جاؤ دروازہ کھولو، اماں آئی ہیں۔ وہ کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگی تو اس نے تیز قدموں سے جا کر جیسے ہی دروازہ کھولا، بچے کے رونے کی آواز پر وہ بے چین ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور جیسے ہی اماں قریب آئیں ان کی گود سے بچے کو لے کر سیدھی کمرے میں آ گئی۔
یہ بھوکا نہیں ہے باجی۔ الشبا اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ اس نے اسے فیڈر پلایا تھا۔ میں نے اسے فیڈر پلایا تھا۔ پھر رو کیوں رہا ہے؟ گرمی لگ رہی ہوگی اسے اور نظر بھی لگ گئی ہے۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ الشبا نے کہا تو وہ بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تمہیں نہیں دیکھا کسی نے؟ نہیں، یہ جو ساتھ تھا۔ الشبا کہہ کر واپس پلٹ گئی تو اس نے جلدی سے بچے کے کپڑے اتار کر اسے ہلکا سا جھملا پہنا دیا تھا۔ پھر آنگن میں لائی تب اس کا رونا بند ہوا۔ وہ بڑی شدت سے راحل کی منتظر تھی جو صبح ناشتے کے بعد ملتان کے لیے نکلا تھا اور کہہ بھی گیا تھا کہ ملتان سے واپسی پر وہ سیدھا اپنے کلینک جائے گا۔ اس کے باوجود 11 بجے سے ہی گھڑی دیکھنے لگی تھی۔ ذرا ذرا سی آہٹ پر چونک کر الشبا سے کہتی، دیکھو شاید دروازے پر کوئی ہے۔ تمہارے کان بج رہے ہیں باجی۔ آخر الشبا نے ٹوک دیا تو وہ اپنی خجالت مٹانے کو اسے سمجھانے لگی، سنو تم پڑھنے والی لڑکی ہو، اسکول بلکہ اب تو کالج جاؤ گی، اس لیے اپنی زبان ٹھیک کرو۔ بڑوں سے تم تو کر کے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اب تو عادت ہو گئی ہے باجی، الشبا نے بے نیازی سے کہا۔ عادت بدلی بھی جا سکتی ہے، کوشش کرو ورنہ مجھے ہر بات میں تمہیں ٹوکنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے تم ٹوک دینا۔ تم نہیں آپ۔ اس نے فوراً ٹوکا تو الشبا ہنس کر بولی، آپ ٹوک دینا۔ آپ ٹوک دیجیے گا۔ اس نے پھر تصحیح کی، آپ ٹوک دیجیے گا۔ الشبا نے دہرایا، پھر اماں کو دیکھ کر پوچھنے لگی، اماں آپ کھانا کھائیے گا؟ لے آؤں؟ نہیں، راحل کو آنے دے، اماں نے کہا تو الشبا پھر اسی طرح بولی، بھائی پتہ نہیں کب آئے گا۔ پھر اسے دیکھ کر فوراً احساس کر کے تصحیح کی، سوری بھائی پتہ نہیں کب آئیں گے، 2 بج رہے ہیں۔ وہ بے دہانی میں بولی تو الشبا ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، تمہیں شاید بھوک لگی ہے، اماں میں کھانا لا رہی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا بھائی کا انتظار، چل تو باجی کے ساتھ کھا لے، اماں نے کہا تو اس کے منع کرنے کے باوجود الشبا فوراً جا کر کھانا لے آئی اور ٹرے اس کے سامنے رکھ کر خود بھی بیٹھی تھی کہ راحل آ گیا۔ میں دیر سے آیا ہوں یا تجھے جلدی بھوک لگ گئی ہے؟ آپ دیر سے آئے ہو۔ نہیں، آپ دیر سے آئے ہیں۔ الشبا خود ہی تصحیح کر کے ہنسنے لگی تو وہ آگے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ چل اٹھ کھانا لے کر آ۔ یہ ہے نا، آپ بیٹھو میں اور سالن لاتی ہوں، آپ بھی چرپائی آگے کھینچ لو۔ الشبا کہتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی تو وہ بیٹھ گیا۔ اس کی سوالیہ نظروں میں دیکھ کر قصداً ذرا سا مسکرایا، پھر فوراً کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ملان سے آئے ہو؟ اماں نے پوچھا۔ ہاں۔ پھر اسے دیکھ کر بولا، تمہاری چیزیں لے آیا ہوں، میرے کمرے میں رکھی ہیں، لے لینا۔ اور میرے لیے کیا لائے ہو؟ الشبا ہنستے ہوئے آئی تھی جبھی فوراً پوچھا، اس نے تو پیسے دیے تھے، اس نے کہا تو الشبا چیخ کر بولی، مجھ سے بھی لے لیتے، تیرے پاس کہاں سے آئے؟ وہ روب سے پوچھنے لگا۔ میں اپنے جمع کرتی ہوں۔ کتنے ہیں؟ کیوں بتاؤں؟ کھانے کے ساتھ ساتھ دونوں بہن بھائی مسلسل بولے جا رہے تھے، جبکہ اس کا ذہن اسفندیار میں الجھا ہوا تھا اور وہ یہ جاننے کو بے چین تھی کہ وہ جس اسفندیار سے مل کر آیا ہے شہریار کا بھائی ہے یا کوئی اور اس بے چینی میں اس نے کھانا بھی جلدی ختم کر لیا۔ اپنی چیزیں لینے کے بہانے اس کے کمرے میں آ گئی اور وہیں بیٹھ کر دونوں شاپرز میں سے سارا سامان نکال لیا۔ بچے کے سوٹوں اور کھلونوں کے علاوہ لیڈی سوٹ بھی تھے جنہیں اس نے بس تری دیکھا تھا اور اس کے آنے تک خود کو مصروف ظاہر کرنے کی خاطر بہت آہستہ آہستہ ایک ایک چیز اٹھا کر واپس شاپر میں ڈالنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد راحیل نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے دیکھ کر پوچھا، پسند آئیں چیزیں؟ ہاں سب اچھی ہیں۔ اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی اور سب کچھ لپیٹ کر اسے دیکھا تو وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم بہت بے چین ہو رہی ہو، جب جانتے ہو تو پلیز بتا دو وہ اسفندیار شہریار کا بھائی ہے؟ راحیل نے اس بات میں سر ہلاتے کہا تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہ گئی، پھر پوچھنے لگی، تم سچ کہہ رہے ہو؟ جھوٹ بولنے سے مجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا تو وہ قصداً انسنی کر گئی، اور کیا معلوم کیا تم نے؟ پوری داستان سنو گی تو دنگ رہ جاؤ گی۔ میرا خیال ہے شہریار سچائی جان گیا ہوگا جب یہ اسفندیار سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اسے کس نے بتایا ہوگا؟ میرا مطلب اس کی ماں خود سے تو اپنے کرتوت بتانے سے رہی۔ وہ اسے کہہ کر پھر جیسے اپنے آپ سے پوچھنے لگا کہ اس نے ٹوک دیا، تم ماما کی بات کر رہے ہو؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ وہ بہت خطرناک عورت ہے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ وہ کہہ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر مختصراً جیلان افندی کی پہلی بیوی زینب اور اس کے بچوں کے ساتھ جو سلوک بیگم افندی نے کیا کہہ سنایا، جس سے سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جھنجھری لے کر بولی، اوف ماما ایسا بھی کر سکتی ہیں، اسی لیے شہری نے مجھ سے کہا تھا کہ ماما سے دور چلی جاؤ۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شہری یہ باتیں جان گیا تھا۔ کیسے؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اسفندیار نے، وہ سوچتے ہوئے انداز میں بس اسی قدر کہہ سکی، لیکن اسفندیار تو کہہ رہا تھا وہ کبھی اپنے بھائی سے نہیں ملا جس کا اسے ہمیشہ افسوس رہے گا، اور ہاں وہ شہریار سے متنفر نہیں ہے، اسے غصہ اس کی ماں پر ہے اور وہ اسے اپنا حق بھی لینا چاہتا ہے۔ بتا رہا تھا کہ وہ بہت جلد اپنی والدہ اور بہن کو لے کر کراچی چلا جائے گا
اپنے گھر یعنی افندی ہاؤس؟ افندی ہاؤس؟ وہ بے دہانی میں اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، اور میں تو کہوں گا کہ تم بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے حق کا دعویٰ کر دو۔ اس نے کہا تو سختی سے بولی، نہیں، میرا کوئی حق نہیں۔ کیوں؟ تم شہریار کی بیوی نہیں ہو؟ جو کچھ شہریار کے حصے میں آئے گا اس کی حقدار تم اور تمہارا بچہ ہے۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتے شہریار کی باتیں دہرانے لگی۔ نہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گی۔ سب کچھ انہی کا ہے جو محرومیوں میں پروان چڑھے۔ مجھے جو کچھ شہریار نے دیا ہے وہ میرے اور میرے بچے کے لیے بہت ہے، اور زیادہ کی مجھے ہوس نہیں۔ تمہاری مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے پھر سرسری انداز میں پوچھنے لگا، کیا دیا شہریار نے تمہیں؟ اس نے میرے مہر میں ایک بنگلہ اور 50 لاکھ لکھے تھے جو اس نے اول روز ہی مجھے ادا کر دیے تھے۔ وہ بتا کر کہنے لگی، میں جب یہاں سے جاؤں گی تو بچے کے ساتھ اپنے گھر میں رہوں گی اور رقم بچے کی تعلیم کے لیے اور دوسری ضروریات کے لیے محفوظ رکھوں گی۔ تم تو اچھی خاصی امیر ہو، اس نے محظوظ انداز میں کہا۔ ہاں، اور جب ماما غریب ہو جائیں گی تو میں انہیں بھی اپنے ساتھ لے آؤں گی، اس نے کہا تو وہ بے ساختہ زور سے ہنس کر بولا، ارے تم تو بڑی فراخ دل ہو، تھوڑی جگہ ہمیں بھی دے دینا۔ تھوڑی کیوں، تم سارا بنگلہ لے لو، وہ بڑے خلوص سے کہہ رہی تھی۔ تم نے اپنے گھر میں مجھے جگہ دے کر جو احسان کیا ہے اس کے عوض… بس بس، اس نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھاؤ اپنی چیزیں اور نکلو یہاں سے، اب میں سوؤں گا۔ اچھا سر، وہ شاپر لے کر اٹھتی ہوئی بولی، مجھے بچے کے لیے جھولا بھی چاہیے۔ لا دوں گا نہیں، میں خود لاؤں گی، اس نے کہا اس کے تیور بگڑتے دیکھ کر فوراً سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ امی ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر سونی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے تو کھانا نکالیں، لیکن اس سے پہلے عثمان نے آ کر کھانا چلانا شروع کر دیا۔ صبر کرو، بہن کو بھی آنے دو، امی نے ٹوکا تو بے صبری سے بولا، آپ کے کھانا نکالنے تک آ جائے گی وہ۔ اچھا جاؤ کپڑے بدلو، میں کھانا نکالتی ہوں۔ امی یہ کہہ کر کچن میں جانے لگی تھی کہ سونی کی دوست سمینہ کو آتے دیکھ کر وہیں رک گئیں۔ وہ بری طرح حواس باختہ تھی۔ سونی کہاں ہے؟ آنٹی وہ… سمینہ اس قدر کہہ کر رونے لگی تو امی نے پریشان ہو کر پیچھے دیکھا جہاں عثمان کھڑا تھا۔ کیا بات ہے؟ عثمان فوراً امی کے پاس آ گیا۔ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہی ہے، بتاؤ بیٹی۔ امی نے سمینہ کا کندھا ہلایا تو اسی طرح روتے ہوئے بولی، آنٹی وہ سونی کو ایک آدمی گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ کیا؟ امی گرنے لگی۔ کون آدمی؟ عثمان نے امی کو سہارا دیتے پوچھا۔ پتہ نہیں، ہم دونوں سٹاپ پر کھڑی تھیں، ایک گاڑی اچانک آ کر رکی اور اس میں سے ایک آدمی نے نکل کر سونی کے منہ پر رومال رکھا اور اسے گاڑی میں ڈال کر تیزی سے چلا گیا۔ سمینہ بہت ڈری ہوئی تھی، رک رک کر بتا رہی تھی، ہائے میری بچی۔ امی عثمان کے بازو میں جھول گئی تھی۔ امی، عثمان اتنا بڑا نہیں ہوا تھا کہ اتنے بڑے بڑے صدمے تنہا سہ سکتا۔ چیخ کر امی کو پکارنے لگا تو سمینہ رونا بھول گئی تھی۔ انہیں اندر لے چلو۔ دونوں بمشکل امی کو برآمدے میں تخت پر لٹا سکے، پھر عثمان ڈاکٹر کو لینے بھاگا۔ سمینہ نے امی کے ہاتھ سہلانے کے ساتھ پھر رونا شروع کر دیا، اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد عثمان ڈاکٹر کے ساتھ آیا۔ اسے اصل صورتحال تو نہیں بتائی، بس یہی کہا کہ کھڑے کھڑے گر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد انجیکشن لگایا اور دوائیں بھی لکھ کر دی۔ اپنے پیشہ ورانہ انداز میں تسلی دیتا چلا گیا۔ تب عثمان سمینہ کو یوں دیکھنے لگا جیسے پوچھ رہا ہو، اب کیا کریں؟ انکل کو فون کرو، اور رابعہ باجی کہاں ہیں؟ سمینہ نے کہا تو عاجزی سے بولا، مجھے پہلے سونی کا بتاؤ، وہ آدمی کون تھا؟ کیا کبھی پہلے بھی کالج آتے جاتے تم نے اسے دیکھا؟ نہیں، سمینہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تو وہ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر ٹیلی فون کے پاس جا کر ابو کے آفس کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سنو، انکل کو بھی سونی کا نہیں بتانا، سمینہ نے اسے پکار کر کہا تو وہ گریڈل پر ہاتھ رکھ کر بولا، انگیج ہے۔ پھر رابعہ کے موبائل نمبر پر ڈائل کرتے ہوئے اس کا ذہن سونی میں الجھا ہوا تھا۔ جبھی ادھر سے جیسے ہی رابعہ نے ہیلو کیا، وہ بے اختیار بولا، باجی وہ سونی۔ کون؟ عثمان؟ رابعہ نے غالباً دھیان نہیں دیا تھا۔ جی۔ باقی اگلی قسط میں۔